ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت مشترکہ طور پہ جناب نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں انہوں نے، اور جناب شہباز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں انہوں نے کی۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون کے صوبائی صدور اور سینئر رہنماؤں نے شرکت کی۔ آج کے اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور تمام شرکاء نے اس بات پر اتفاق رائے کا اظہار کیا کہ پاکستان کو جو 2018 میں ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن تھا، جس میں معاشی بحالی کا عمل اور امن اور استحکام کا عمل دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا اور ملک ترقی کے راستے پہ چل رہا تھا، گزشتہ 3.5 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ہر شعبے میں پاکستان کے ترقی کے سفر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ گزشتہ 3.5 سالوں میں پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے، پاکستان کو قرضوں کے شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے، ہر شعبے میں کرپشن کے میگا سکینڈلز سامنے آ چکے ہیں، حکومت کے وزراء اور حکومت کے اہم عہدیدار بدترین کرپشن کے اندر ملوث ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان بین الاقوامی سطح پہ بدترین کرپشن کی ریٹنگ پر آ چکا ہے۔ ملک سفارتی سطح پہ تنہا ہے، ملک کے اندر مہنگائی اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ جس سے عام آدمی کے لیے زندہ رہنا ناممکن ہے۔ ملک میں ہر شعبہ پریشان ہے، صنعت کار بھی پریشان ہے اور مزدور بھی پریشان ہے، ذمہ دار بھی پریشان ہے اور ہاری اور کسان بھی پریشان ہے۔ اسی طرح استاد بھی پریشان ہے اور طالب علم بھی پریشان ہے، ڈاکٹر بھی پریشان ہے اور مریض بھی پریشان ہے، لکھاری بھی پریشان ہے اور فنکار اور کھلاڑی بھی پریشان ہے۔ آپ زندگی کے کسی شعبے کو اٹھا لیجئے، اس میں آج متوسط طبقہ کچلا جا چکا ہے، غریب طبقہ زندہ جہنم میں جا چکا ہے، اور اس وقت پاکستان کے عوام کی سب سے بڑی آواز اور پکار یہی ہے کہ اس حکومت سے کب نجات ملے گی۔ تو اس حوالے سے جو آج کا اجلاس کا اعلامیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اجلاس کے شرکاء میں اتفاق رائے تھا کہ عوام کی حالت زار اور ملک کی داخلی و خارجی نازک و سنگین صورتحال کے پیش نظر موجودہ حکومت کو وقت دینا ملک کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے اور کسی بھی طرح اسے مزید وقت نہ دیا جائے۔ اجلاس پارٹی قائد محمد نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ صورتحال کے تناظر میں ملک اور قوم کو درپیش سنگین مسائل سے نجات دلانے کے لیے تمام فیصلوں کا اختیار انہیں تفویض کرتا ہے اور انہیں اختیار دیتا ہے کہ وہ عوام کو تاریخ کی نالائق، نااہل اور کرپٹ ترین حکومت سے جلد از جلد نجات دلانے کے لیے تمام آئینی، جمہوری اور سیاسی اقدامات کریں۔ اجلاس نے پارٹی صدر جناب شہباز شریف صاحب کو اختیار تفویض کیا کہ وہ ملک بھر کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں اور مشاورت کا عمل تیز تر کریں تاکہ قومی سطح پر قومی اتفاق رائے پر مبنی ایک لاہ عمل تشکیل پا سکے اور موجودہ حکومت سے نجات کی عوامی خواہشات کو پورا کیا جا سکے۔ اجلاس پارٹی صدر کو
یہ اختیار بھی تفویض کرتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کے دیگر رہنماؤں سے رابطہ کریں، پارٹی سی ای سی کے فیصلوں کی روشنی میں انہیں اعتماد میں لیتے ہوئے اور ان کی مشاورت کے ساتھ پی ڈی ایم کا جلد از جلد سربراہی اجلاس بلانے کی درخواست کریں تاکہ قومی سطح پر ہی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے متفقہ اور مشترکہ فیصلوں کی روشنی میں آگے بڑھا جا سکے۔ اجلاس نے پی ڈی ایم کے 23 مارچ کے لانگ مارچ کی مکمل حمایت کی اور اس میں بھرپور شرکت کا فیصلہ کیا، اور اجلاس نے پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کی تشکیل نو اور نئی منشور کمیٹی قائم کرنے کے فیصلوں کی بھی توثیق کی، اور اس کے ساتھ پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور صوبائی صدور کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ وہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے ملک گیر دوروں اور رابطہ عوام کا پروگرام بھی تشکیل دیں۔ تو یہ آج کے اجلاس کا اعلامیہ تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے کیا ڈیسیژن لیا؟ نون لیگ کلیئر سٹانس لے چکی ہے یا ابھی بھی ابہام کا شکار ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ کو اس اعلامیے میں نے پڑھ کر سنایا ہے کہ آج کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ رائے اتفاق رائے سے محسوس کی گئی کہ یہ حکومت اب پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اس کا ہر آنے والا دن انتہائی بھاری ہے۔ یہ ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے، ملک کو سفارتی سطح پہ تنہا کر چکی ہے، اور اس لیے اس حکومت سے جلد از جلد نجات حاصل کرنے کے لیے ہر آئینی، جمہوری اور سیاسی طریقہ اپنایا جائے گا۔ اچھا احسن صاحب، شہباز شریف صاحب بڑے کھلے بندوں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں پارٹی کی سطح تک، اب سی سی ایس کا منظوری لیں گے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی جانب۔ ابھی آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی تھوڑا ابہام باقی ہے کہ نیوز لیگ سٹیپ کیا لینے جا رہی ہے؟ آیا چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے گی، اسپیکر کے خلاف لائی جائے گی، یا نون لیگ کرنے کیا جا رہی ہے؟ مسلم لیگ نون ہر وہ سیاسی، آئینی، جمہوری آپشن استعمال کرے گی جس سے اس حکومت کو گھر بھیجنے میں مدد ملے گی۔ جب وہ سٹیپ اٹھانے کا وقت آئے گا اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ 3 سال سے آپ لوگ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ یہی کہتے ہیں کہ آئینی اور اس طرح کا سٹیپ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ وہ 3.5 سال یا 3 سال ہو چکے ہیں، آپ ایسا کوئی سٹیپ نہیں اٹھا سکے ہیں۔ اب بھی آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، جبکہ عملی طور پہ آپ خود کہتے ہیں کہ عوام پس رہے ہیں، عوام یہ ہو رہے ہیں۔ ایک دن آپ جو ہے بلاول بھٹو کو، آصف زرداری کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ دوسری طرف بھی آتے ہیں، گھسیٹنے کے بھی نعرے ہوتے ہیں۔ یقینی طور پہ سیاست میں ایسا ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عوام کے لیے عملی طور پر اقدام اٹھانا، اور کیا پنجاب میں تبدیلی لا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں سب کا اپنا اپنا منشور ہے، لیکن سب اس ملک کی جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں، اور جہاں پر سب کا علیحدہ علیحدہ منشور ہے، سب کا اس پر اتفاق رائے ہے کہ پاکستان کا مستقبل آئینی، وفاقی، پارلیمانی جمہوریت سے جڑا ہوا ہے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ 2018 میں انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حکومت کا جلد از جلد گھر بھیجنا ملک اور عوام کے بہترین مفاد میں ہے۔ تو اس لیے جہاں ہمارے اپنے اپنے پروگرام اور اپنی اپنی سیاست ہیں، لیکن جو ملک کے اندر ملک کی آئینی جمہوری بنیادیں ہیں اس کے اوپر تمام جماعتوں کا اتفاق رائے۔ اور میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے مل کر
تاریخی میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے. اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی سیاست کو برقرار رکھتے ہوئے مل کر ملک کی جو سیاسی اور جمہوری اور آئینی بنیادیں ہیں انہیں مضبوط کرنے کے لیے جہاں بھی اشتراک عمل کی ضرورت ہوگی ہم مل کر کام کریں گے. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا وفد بھی شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے آیا. کل ایم کیو ایم کا وفد بھی شہباز شریف صاحب سے ملنے آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ آج پارٹی نے صدر جماعت شہباز شریف صاحب کو یہ اختیار بھی دیا ہے اور یہ ان کو ایک ڈائریکشن بھی فورم نے دی ہے کہ وہ اپنے روابط کو مزید تیز کریں. اس وقت پاکستان میں ہر سیاسی جماعت تقریباً، اور میں آپ کے سامنے مسلسل یہ بات کہتا رہا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب اس حکومت کے خلاف جو عوام کی نفرت کی آگ ہے اس کی تپش حکومت کی حلیف جماعتوں کو بھی محسوس ہوگی. اور شاید پاکستان میں کوئی ایسا سیاسی فیکٹر نہیں رہے گا کہ جو اس حکومت کو آکسیجن دینے میں، اس حکومت کو کندھا دینے کے لیے اپنا مستقبل اس حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی بھیڑ چڑھا دے. احسن صاحب یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف نے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں. حکومت کی جو اتحادی جماعت ہے کاف لیگ، اس کو بہت زیادہ تحفظات ہیں شریف برادران پر. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ماضی میں کئی دفعہ دھوکے دیے گئے. تو ایسا کیا انسینٹیو ہے، کیا ان کو کاف لیگ کو دیں گے کہ وہ آئیں گے؟ ساتھ یہ بتائیے کہ چودھری پرویز لائی اور کاف لیگ کی یہ خواہش بھی شاید ہوگی کہ جو آئندہ عبوری سیٹ اپ آئے گا اس کے اندر چودھری پرویز لائی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. تو کیا یہ آپ ان کی تجویز مانیں گے؟ دیکھیے، اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم، کون بنے گا وزیر اعلیٰ. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کو اس مہنگائی کی چکی سے اور ان کے مستقبل کو اگر پی ٹی آئی مزید برسر اقتدار رہ جاتی ہے، آج سے 1.5-2 سال کے بعد جو ملک کی معیشت کی حالت ہوگی شاید کوئی حکومت سنبھالنے کے لیے تیار نہ ہو. تو اس لیے اب تمام سیاسی جماعتیں جو پاکستان سے محبت کرتی ہیں، جو آئین سے محبت کرتی ہیں، یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس ملک کی سیاسی بنیاد کو محفوظ رکھیں، کس طریقے سے اس ملک کے انتظامی ڈھانچے کو بچائیں. دیکھیے، آج پاکستان کا جو گورننس کا نظام ہے، جو انتظامی ڈھانچہ ہے، وہ اس حکومت نے کس طرح مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. افسروں کے جیسے تبادلے ہوتے ہیں، من پسند اپنے پارٹی کے لوگوں کے کہنے کے اوپر لوگوں کو لایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے. اس پوری سرکس نے جو انتظامیہ کے ساتھ حکومت نے چلایا ہے، بدترین ملک میں گورننس کا بحران پیدا کر دیا. سپریم کورٹ کے فیصلے 7 مہینے سپریم کورٹ کے فیصلے اپنے فیٹ پہ کھڑے رہتے ہیں، لیکن یہ حکومت اس کی کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. کبھی اس ملک میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ سپریم کورٹ اتنی بے توقیر ہو گئی ہو. کسی اور ادارے کو تو چھوڑیں، الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، قومی احتساب بیورو کا انہوں نے کیا حشر کر دیا ہے. تو آج پاکستان کی ادارتی بنیادیں ہلائی جا رہی ہیں، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ شخص دوسروں کو کرپشن کے تانے دیتا ہے جس کی حکومت پاکستان میں سب سے زیادہ کرپٹ حکومت بین الاقوامی طور پہ ثابت ہو چکی ہے. اچھا احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے قبل مریم نواز صاحبہ بھی برملا کہہ چکی ہیں کہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. شہباز شریف صاحب نے آج کہا کہ میں نہیں پتا کہ حکومت 5 سال کب جاتی ہے. مریم صاحبہ نے کل ہی کہہ دیا تھا کوئی پتہ نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ اپنے ان ساری سٹیٹمنٹ سے یو ٹرن لے رہے ہیں اپنے نائب صدر کے اور صدر کے بیانات سے؟ اب آپ جدوجہد کر رہے ہیں ان کو گرانے کے لیے. اور دوسرا، نواز شریف صاحب کل تک اس حکومت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، کیا آج وہ راضی ہو گئے اس حکومت کا بوجھ اٹھانے کے لیے آئندہ جو بچے گا؟
देखिए, इस हुकूमत का बोझ तो और इस हुकूमत की नाअहली और नालायकी का बोझ तो कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बोझ को हमने उठाना है। हमने पाकिस्तान के अवाम को उनके मुस्तकबिल को मज़ीद दाव पे नहीं लगते देखना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। हमारा एक माजी है, हमारी जमहूरी जद्दोजहद, नज़रियाती और असूली जद्दोजहद की एक पहचान है, और डेवलपमेंट के लिहाज से जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी सबके सामने है। हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान के अवाम इस मुश्किल में है, पाकिस्तान की रियासत इस बहरान में घिरी हुई है, तो जो किरदार हमसे अदा हो सकेगा हम अदा करेंगे। हम तमाम सियासी जमातों को जो इस मुल्क के मुस्तकबिल से दिलचस्पी रखती हैं उनको कोशिश